حدیث نمبر 3573 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد پسند تھا، اور جب آپ نماز عصر ادا کرتے تو اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کے قریب ہوتے، چنانچہ آپ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ حضرت حفصہ کی قوم کی ایک عورت نے انہیں شہد کی ایک کپی بھیجی تو انہوں نے اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے سوچا اب ہم کوئی تدبیر کریں گے، چنانچہ میں نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے یہ بات ذکر کی اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس تشریف لائیں گے اور تمہارے قریب ہوں گے تو تم کہنا یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا ہے، تو آپ جواب دیں گے نہیں، تو تم کہنا یہ بو کیسی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بو سخت ناپسند تھی۔ فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے شہد پلایا ہے، تو تم کہنا شاید شہد کی مکھیوں نے عرفتا درخت کا رس چوسا ہے، اور میں بھی یہی کہوں گی، اور اے صفیہ تم بھی یہی بات کہنا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تو حضرت سودا فرماتی ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمہارے ڈر سے میں نے وہ بات کہنے کا ارادہ کیا جو تم نے کہی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تھے۔ جب آپ قریب ہوئے تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا یہ بو کیسی ہے؟ فرمایا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے شہد پلایا ہے۔ انہوں نے کہا شہد کی مکھیوں نے عرفتا درخت کا رس چوسا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو شہد نہ پلاؤں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کی قسم ہم نے آپ پر شہد حرام کر دیا، تو میں نے ان سے کہا چپ رہو۔